السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو، آج کا سبق ہمارا ہے ہمیشہ سچ بولو۔ دوستو ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم، صفحہ نمبر 40، حصہ 2۔ ہمیشہ سچ بولو۔ ایک مدرسہ میں 5 درسگاہیں تھیں۔ ہر درسگاہ میں الگ الگ جماعت کے طلباء سبق پڑھتے تھے۔ اس مدرسے میں روزانہ 9:30 بجے 15 منٹ کی استراحت ہوتی تھی۔ ایک دن 9:30 بجے استراحت کے لیے گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی تمام طلباء اپنی اپنی درسگاہوں سے نکل کر کھیلنے کودنے لگے اور اساتذہ دفتر میں چلے گئے۔ تیسری جماعت کے ایک طالب علم کا نام محمد عاقل تھا۔ محمد عاقل بھی استراحت کی گھنٹی سن کر اپنی درسگاہ سے نکلا اور مدرسہ کے پارک میں کھیلنے کودنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد عاقل پارک سے اپنی درسگاہ میں گیا۔ اس وقت درسگاہ میں نہ کوئی استاد تھا اور نہ ہی کوئی طالب علم۔ محمد عاقل نے اپنے بستے سے دوات نکالی اور درسگاہ میں دوات اچھال اچھال کر کھیلنے لگا۔ ایک دفعہ محمد عاقل نے بہت زور سے دوات اچھالی اور وہ دوات دیوار پر لگی ہوئی گھڑی سے ٹکرا گئی۔ گھڑی دیوار سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ محمد عاقل یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور چپکے سے درسگاہ سے نکل کر پارک میں چلا گیا اور پہلے کی طرح پھر اچھل کود کرنے لگا۔ جب استراحت کا وقت ختم ہوا اور اساتذہ اور طلباء درسگاہوں میں پہنچے تو درسگاہ نمبر 3 کے مدرس حافظ عبدالوحید گھڑی کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 کے تمام طلباء کو جمع کیا اور ان سے کہا، یہ گھڑی جس نے بھی توڑی ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اسے معاف کر دیا جائے گا ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا، دیکھو بچوں، سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے، اس لیے سچ سچ بتاؤ، یہ گھڑی کس نے توڑی ہے۔ محمد عاقل نے جب اپنے استاد کی زبان سے سچائی کا فائدہ اور جھوٹ کا نقصان سنا تو اس نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ محمد عاقل ڈرتے ڈرتے اپنے استاد محترم کے پاس گیا۔ محمد عاقل کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو چھلک آئے۔ محمد عاقل نے کہا، حضرت، یہ گھڑی میری نادانی سے ٹوٹی ہے۔ میں استراحت کے وقت درسگاہ میں اپنی دوات اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا۔ میری دوات اس گھڑی سے ٹکرا گئی اور گھڑی گر کر ٹوٹ گئی۔ حافظ عبدالوحید صاحب کو محمد عاقل کی سچائی بہت پسند آئی اور انہوں نے محمد عاقل کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا کہ بیٹے، آئندہ ایسی حرکت ہرگز مت کرنا۔ محمد عاقل اپنے استاد کی اس شفقت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ہمیشہ سچ بولنے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور شرارت نہ کرنے کا بھی پختہ عزم کیا۔ الفاظ معانی، یہ الفاظ دکھ رہے ہوں گے آپ کو اور یہ ان کے معنی ہیں۔ دیکھیے، درسگاہ، تعلیم کا کمرہ، کلاس روم۔ طلبہ کسے کہتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے والے۔ استراحت کا مطلب اوقات مدرسہ کی درمیانی چھٹی، انٹرویل۔ مدرس، استاد، ٹیچر۔ اساتذہ، یہ استاد کی جمع ہے، استاد، ٹیچر۔ حیرت زدہ ہونا، تعجب میں پڑنا۔ اعتراف کرنا، تسلیم کرنا۔ متاثر ہونا، اثر قبول کرنا۔ پختہ عزم، مضبوط ارادہ۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ دیکھیے، ان سوالاتوں کے جوابات آپ کمنٹس میں دیں اور ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ دیکھیں، حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 کے طلباء سے کیا کہا؟ حافظ صاحب نے درسگاہ نمبر 3 سے یہ کہا کہ ہمیشہ سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں نقصان ہے۔ محمد عاقل نے اپنی غلطی کیوں تسلیم کی؟ محمد عاقل نے اس وجہ سے تسلیم کی کہ جب اس نے
سچ بولنے کا فائدہ دیکھا اور جھوٹ بولنے کا نقصان دیکھا تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ان الفاظ کے معنی بتاؤ۔ درسگاہ تعلیم کا کمرہ، کلاس روم، طلبہ تعلیم حاصل کرنے والے، استراحت اوقات مدرسہ کی درمیانی چھٹی، مدرس استاد ٹیچر، اساتذہ یہ استاذ کی جمع ہے استاد ٹیچر، حیرت زدہ ہونا تعجب میں پڑھنا، اعتراف کرنا تسلیم کرنا، متاثر ہونا اثر قبول کرنا، پختہ عزم مضبوط ارادہ۔ یہ مشق ہے۔ اس سبق کو اپنی کاپی پر نقل کریں، پھر مناسب الفاظ سے جملے کو مکمل کریں۔ ایک مدرسہ میں 5 درسگاہ تھیں۔ تیسری جماعت کے ایک طالب علم کا نام محمد عاقل تھا۔ گھڑی دیوار سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ سچ بولنے میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے۔ تو دوستو اس سبق ہمارے یہاں تک ہو گیا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سنیں اور اس واقعے کو آپ اپنی زندگی میں لائیں۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔